بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ایم ایس ورڈ کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اس میں لائنڈ پیپر کس طرح ڈرا کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف پروسیجر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں جو میرے پاس جو نالج موجود ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے جو آسان طریقہ ہے اس میں لائن کرنے کا اور لائن بنانے کا وہ ہے ٹیبل کا۔ تو یہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے جانا یہاں پر انسرٹ ٹیبل پہ کلک کر کے آپ نے کالم کو 1 سلیکٹ کرنا ہے اور روز کو آپ نے زیادہ سلیکٹ، جیسے کہ میں سلیکٹ کرتا ہوں 30، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آٹومیٹکلی ایک لائن پیپر کریٹ ہو جائے گا۔ یہ انتہائی آسان اور دلچسپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو لائننگ ہے وہ بہت زیادہ سکویز ہے، اسپیس بہت کم ہے۔ تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر آنا ہے اور لے آؤٹ میں آپ نے اس کا جو ہائٹ ہے اسے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حساب سے اسے زیادہ کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ باہر بہت ایریا جو ہے نا، یہ باہر زیادہ ایریا ہے اور لائننگ سینٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے لے آؤٹ میں، اور لے آؤٹ میں آپ نے مارجن پہ کلک کر کے اس کو کسٹمائز کر کے یہاں سے یہ سارے جو آپشن ہے اسے آپ نے 0 پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 0 اور یہ بھی 0، ٹھیک ہے۔ اوکے کر کے آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے واپس یہاں پر آنا ہے اور اس ٹیبل کو نا آپ نے اس نشان سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو آپ نے سب سے پہلے اس کو نا ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ٹاپ پہ ایریا چاہیے تو آپ نے دوبارہ لے آؤٹ پہ جا کے مارجن پہ جا کے نا یہاں کسٹمائز اور ٹاپ کا جو ایریا آپ نے وہاں پر 2 انچ میں نے فٹ کیا۔ آپ نے جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ نے اتنا ہی فٹ کیا ہے۔ یا آپ اپنی مرضی کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بھی میں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے 1 انچ پٹ کرتا ہوں کہ 1 انچ سے یہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں پٹ کرتا ہوں 1 انچ اور کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود بخود ایڈجسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیزائن لے آؤٹ، اور یہ میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اسے آن چیک کر کے اس کے بعد یہاں پر اور ٹاپ کا جو ہے نا میں نے اسے 2 انچ فٹ کیا تھا۔ اب کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ پہلے تو ہوا، اب نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو کنٹرول Z، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا یہ ایریا آپ اسے 1 انچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کا ہو گیا سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان ہے، میرے خیال میں یہ سب سے آسان کام ہے۔ اس طریقے سے آپ نا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر اس کے اوپر بالکل رائٹنگ کرنی ہے تو آپ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اسپیس زیادہ دیا ہے، تو یہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک لائن کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک میں تو یہ علیحدہ کام کرتا ہے۔ آپ نے اگر اس طرح پٹ کرنا ہے تو یہ تو کام کرتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو انٹر تو یہ پھر ڈبل شیپ لیئر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ورڈز ہے یہ اوپر کی طرف ہے، تو آپ نے اسے کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کر کے نا آپ نے ہوم پہ آنا ہے۔ ہوم پہ آنے کے بعد نا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد نا آپ نے اسپیس بیفور اس پہ کلک کرنا ہے، تو یہ جو اوپر جاتے یہ لائن کے اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جو پروسیجر ہے وہ یہ۔ اب ہم اس میں جناب ہم نے ایڈ کرنا ہے، کوئی ٹاپ لائن ایڈ کرنی ہے، 2 سائڈ پہ لائن ایڈ کرنی ہے، تو وہ بھی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ نے اس سائڈ سے رائٹنگ کرنی ہے تو آپ نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے، آٹومیٹیکلی اس سائڈ سے رائٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سینٹر سے کرنی ہے تو آپ نے سینٹر سے، یہ تو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اب آپ نے اس پہ لائن ڈرا کرنی ہے، کبھی کبھار ہمیں اس سائڈ پہ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار اس سائڈ پہ لائن کی ضرورت ہے، کبھی ٹاپ پہ بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے جسٹ NZ پہ جانا ہے، یہاں پر آپ نے شیپس میں آنا ہے، شیپس میں آپ نے لائن سلیکٹ کرنی ہے، اور لائن ڈرا کرتے وقت آپ نے ساتھ شفٹ پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ شفٹ کی بٹن کو آپ نے ساتھ میں پکڑنا ہے اور آپ نے ایک لائن ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بہت آسان ہے، کلر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سائڈ پہ چاہیے تو سیم پروسیجر ہے، NZ پہ آپ نے جانا ہے، NZ پہ آپ نے شیپ پہ آپ نے لائن پہ آپ نے یہاں سے شفٹ بٹن کو آپ نے پریس کر کے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نہ سائڈ پہ یہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ایک پروسیجر ہو گیا، ہم دوسری پروسیجر کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کنٹرول N پہ کلک کرتا ہوں، نیا ڈاکومنٹ اوپن۔ اچھا، تو یہ جب آپ 2016 میں ہم کام کرتے ہیں جو MS Word ہے تو اکثر یہ کمپیٹیبلٹی موڈ میں آتا ہے، تو کمپیٹیبلٹی موڈ میں آپ نے اس پہ کلک کر کے فائل میں جانا ہے اور Info پہ جا کے نا آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے جسٹ، تو یہ کمپیٹیبلٹی موڈ سے باہر آ جائے گا۔ اب ہم دوبارہ اس پہ لائن پیپر ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پروسیجر اور میں بتا رہا ہوں اس میں ویڈیو میں، وہ ہے جرنیول کا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جانا ہے، ونڈو یا JOUR، اگر یہ کسی کی ونڈو میں انسٹال نہیں ہے تو یہ فائل میں دے دوں گا، آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جسٹ انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن ہو جائے گا، تو یہ اوپن ہوتے ہی آپ کو ایسا ایک اسکرین نظر آئے گا، آپ نے فائل پہ جانا ہے، فائل پہ جانے پہ اس کے بعد آپ نے پیج سیٹ اپ کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے پیج A4 سیٹ کر کے اسے پورٹریٹ کر کے اپلائی کرنا ہے، اوکے، اور اس سے آپ نے ایک فائل کو سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ایز۔ تو میں نے اسے نوٹ 2 کا نام دینا ہے، اس کو ایز اے امیج سیو کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے، نو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر NZ پہ جانا ہے، پکچر پہ جانا ہے، اور آپ نے یہاں پر ڈیسک ٹاپ سے آپ نے نوٹ 2 کو آپ نے یہاں پر انسرٹ کرنا ہے جسٹ، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ سائڈ پہ اس کا جو ایریا ہے ہم نے اسے ختم کرنا ہے، تو اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ میں نے ختم کرنا ہے، کس طرح ختم کروں گا؟ دوبارہ سے آپ نے لے آؤٹ پہ جانا ہے، لے آؤٹ پہ جانے کے بعد مارجن میں آپ نے کسٹمائز پہ جو سائڈ پہ ہے اسے آپ نے 0 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 0 کرے اور یہ بھی 0 کرے، 2 ٹاپ اور باٹم پہ رہنے دے۔ تو آپ نے اب اسے الائن کرنا ہے جناب، اب اس کا ہو گیا، اگر آپ اسے چاہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ابھی یہاں تک۔ اگر ٹاپ پہ آپ ٹاپ کی طرف لے جانا چاہے تو آپ ٹاپ کی طرف بھی سے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں رائٹنگ کا مسئلہ ہے تو رائٹنگ آسان ہے، آپ نے جس اس کے اوپر کلک کر کے NZ کے اوپر جانا ہے، وہاں پر ٹیکسٹ باکس میں پہلے والا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اسی کو نا آپ نے نیچے لے کے آنا ہے، کنٹرول کیا مسئلہ ہو گیا، کنٹرول Z، آپ نے نا اس کو یوں لے کے آنا۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ جو سائڈ پہ نشان آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اسے یہ والا سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ والا۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ ٹرائی کرنا ہے، اب یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو نا سارے پیج کے اوپر اس طرح اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹرول A اس کو اس طرح کر کے نا فارمیٹ میں جب آپ جائے تو آپ نے فل شیپ سے نو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کا دوسرا طریقہ کار ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو نا پیج کے اینڈ تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہو گیا۔ ٹھیک، اب آپ اس لائن میں لکھائی شکائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں کرتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب، یہاں تک ہو گیا۔ اب انٹر پہ، اس پہ آپ انٹر پہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب ہو گیا دوسرا پروسیجر۔ اب اس میں یہ
ٹائٹل وغیرہ ڈیٹ شیٹ اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہے تو آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پر انزرٹ پہ جائے تو آپ یہاں پر ہائڈر اور پٹر میں بھی میں ہیڈر میں جاتا ہوں تو ہیڈر میں ڈیٹ اور ڈاکومنٹس پٹ کر سکتا ہوں. آپ یہاں پر جائے اور ڈیٹ پٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹ اینڈ ڈاکومنٹس. تو یہاں پر یہ آٹومیٹکلی ہائڈر میں یہ فوٹو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر کے جسٹ بیک اسپیس اور دو اسپیس دینے ہیں. یہاں پر آپ نے ڈیٹ پہ کلک کر کے آج کا ڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے, ٹوڈے ڈیٹ, اور یوں آپ کا سیٹ اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سائڈ پہ آپ کا ڈیٹ اگر آپ چاہے تو ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اگر جو فوٹر ہے اس پہ آپ نے پیج نمبر ڈالنا ہے تو آپ نے دوبارہ وہاں پر جا کے انزرٹ پہ اور فوٹر پہ آپ نے پیج نمبر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو بے شک آپ ڈال سکتے ہیں. اس میں پیج 101 یہاں پر ڈال دیا, اب دوبارہ اسے آپ نے کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر جائے تو آپ کو پیج کا جو اسٹرکچر ہے وہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ پکچر ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اسے تھوڑا اوپر کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ دو طریقے میں نے اس میں سکھائے, 2-3 طریقے اور بھی ہے, کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بنا لوں. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو.